یہ کہانی ہے اس شخص کی جس نے دنیا کی بھیڑ میں بھی صرف اپنے خالق کو پکارا۔ اس کا نام احمد تھا۔ گھر کی دیواریں کچی تھیں لیکن اس کا اقرار خدا بہت مضبوط تھا۔ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، بچے بھوک سے بے حال تھے، مگر احمد کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، گھبراؤ مت، رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے جو پرندوں کو بھی بھوکا نہیں سلاتا۔ وہ کام کی تلاش میں نکلا۔ شدت کی دھوپ تھی اور راستہ مشکل، مگر قدم جمے ہوئے تھے۔ شہر کے بازار لوگوں سے بھرے تھے، ہر کوئی اپنی دھن میں مگن تھا، مگر کوئی مددگار نہ تھا۔ اس نے ہر جگہ کام مانگا، مگر ہر دروازے سے اسے معافی ہی ملی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ ایک پرانی مسجد کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، جیسے وہ اپنی دل کی جلن کو ٹھنڈا کر رہا ہو۔ سجدے میں گر کر اس نے وہ سب کہہ دیا جو وہ کسی انسان سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ جب وہ مسجد سے باہر نکلا تو اس کی جیب خالی تھی، مگر دل امید سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک اس کی نظر راستے میں پڑی ایک چمڑی کی تھیلی پر پڑی جو مٹی میں دبی ہوئی تھی۔ جب اس نے وہ تھیلی کھولی تو اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ قیمتی ہیروں اور سونے سے بھری تھی۔ ایک پل کے لیے شیطان نے بہکایا، یہ تیری بھوک کا حل ہے، مگر ایمان نے کہا، یہ تیرا نہیں۔ اتنے میں ایک امیر شخص بازار میں چلا رہا تھا، میرا سرمایہ کھو گیا ہے، کوئی ہے جو مدد کرے؟ احمد بغیر کسی لالچ کے اس امیر شخص کے پاس گیا اور وہ تھیلی اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ امیر شخص حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، تم نے یہ سب واپس کیوں کیا؟ تم تو غریب لگتے ہو۔ احمد نے مسکرا کر کہا، میری غریبی میرے ایمان سے بڑی نہیں ہے، یہ امانت تھی آپ کی۔ امیر شخص نے اسے دیکھا اور کہا، دراصل یہ تمہارا امتحان تھا جو اللہ نے میرے ذریعے لیا۔ اس نے تھیلی سے آدھے ہیرے نکالے اور احمد کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ اب تمہارا حلال رزق ہے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی تھی، مگر ایک الگ راستے سے۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ گھر واپس لوٹا، مگر اس بار اس کے ہاتھ خالی نہیں تھے۔ جب بچوں نے کھانا دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ گھر میں رونق لوٹ آئی تھی۔ اس رات احمد نے دیر تک نفل پڑھے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایمان بچائے رکھا۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد اب غریب نہیں رہا تھا، مگر اس کی سادگی ویسی ہی رہی۔ اس نے اپنا آدھا مال غریبوں اور یتیموں کے لیے وقف کر دیا تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ جس مسجد میں اس نے دعا مانگی تھی، اس نے اسے دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کروایا۔ دنیا نے سیکھا کہ جب تم اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہو تو وہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ آج بھی لوگ اس شخص کی مثال دیتے ہیں جس نے فلاں کو نہیں بلکہ رب کو راضی کیا۔ یاد رکھیں، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ راستے نکال لیتا ہے۔